الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور محصنات من النساء عورتوں میں سے شوہروں والی، جن کا شوہر موجود ہے اور وہ کسی شوہر کی عصمت میں ہیں اور اس کے حبالہ عقد میں ہیں، تو وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ایسی ان عورتوں کے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں، یعنی ہاتھ مالک ہو جائیں کیسے؟ بالسبی، کہ انہیں تم قیدی بنا لو۔ فإنها تحل بعد الاستبراء، تو ایسی جو عورت قید میں آ جائے، جنگ ہو، مسلمان اس علاقے پر قابض ہو جائیں اور انوطن یعنی جنگ کے ساتھ اس علاقے کو فتح کر لیں، تو وہاں کے مردوں، عورتوں، بچوں کو غلام بنانا جائز ہے ان کے لیے، اس لیے کہ کفر اور کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا یہ ایسا جرم ہے، اس جرم کے مرتکب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سزا رکھی ہوئی ہے کہ مسلمان جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے اور اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ انصار اللہ، یہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے سپاہی ہیں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ یہ کوشاں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ حق دیا ہے کہ جو اللہ کے باغی اور اس کے منکر ہیں اور اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے دین کے پیروکاروں کے دشمن ہیں، تو یہ ان کو یہ سزا دے سکتے ہیں کہ انہیں لونڈی اور غلام بنا لیں۔ اور یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اس کائنات کے خالق، مالک اور اس کے الملک الحق سچے بادشاہ کا حکم ہے، اس نے یہ قانون بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو اس قانون کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ یہ کسی کی حق تلفی ہے۔ اللہ رب العزت نے جانور بنائے ہیں اور ان کو ہماری خوراک کے لیے بنا دی ہے، ہم انہیں کھا سکتے ہیں، اور جانوروں کو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ نیچے والوں کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، جو اوپر والی جنس ہے وہ نیچے والی جنس کو، کیڑے مکوڑوں کو چھپکلیاں، سانپ اور اس طرح کی چیزیں خوراک بناتی ہیں، اور ان کو کوئی اور چیز خوراک بناتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، تو اس کا نظام حکمت کا نظام ہے، رحمت کا نظام ہے۔ تو اس نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ برحق ہے، مبنی بر عدل ہے، مبنی بر حکمت ہے، مبنی بر رحمت ہے، اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کا ہمیں حق دیا ہوا ہے، اور جانوروں کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ان سے خدمت بھی لیتے ہیں، ان کو خوراک میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنے کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ الا ما ملکت ایمانکم، کہ ان کو تم اپنی قید میں لے سکتے ہو اور ان کو لونڈی غلام بنا سکتے ہو، الا ما ملکت ایمان، اور یہ حکم قائم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حکم ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لازم ہو یہی کرنا ہے، بلکہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب ان کو خون ریزی کر کے ان کی قوت توڑ چکو اور ان کی قوت کو کمزور کر دو، اور ان میں وہ دم خم نہ رہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں پھر اٹھ کھڑے ہوں، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر انہیں قیدی بناؤ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، تو احسان کر کے چھوڑ دو، او فداءً، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا قید میں ہی رکھو، یہ تینوں آپشن تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔
تو قید میں رکھنا جائز ہے، چھوڑنا بھی جائز ہے، فدیہ لے کے چھوڑنا بھی جائز ہے۔ تو یہ اختیاری حکم ہے جس کے اندر مسلمانوں کو اختیار حاصل ہے۔ تو مسلمانوں کی اگر حکومت ہوتی ہے، مسلمان خلیفہ اور حاکم ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، اور مسلمان اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہ کریں، جس طرح کہ آج کا دستور ہے کہ جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا، انہیں قید میں رکھا جاتا ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور قیدیوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام نے اس کی ممانعت نہیں کی اس طرح جس طرح کہ آج کل یہ لوگوں نے دستور بنایا ہوا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، تو یعنی جن کو تم قیدی بنا لو۔ اور بعض علماء نے محصنات کا معنی جو ہے نا وہ ذوات الازواج کی بجائے یہ کیا ہے کہ العفائف، یعنی پاک باز عورتیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے تم مالک ہوتے ہو، تمہارے ہاتھ ان کے مالک ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ان کے مالک ہوتے ہیں دو طرح سے، ایک تو یہ کہ ملکت ایمانکم رقابہم، اور ملکت ایمانکم عصمتہم، کہ تمہارے ہاتھ ان کی عصمت کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تمہاری قید میں آ جاتی ہیں نکاح کر کے، یا تم انہیں خرید کر اپنے ہاتھ کی ملکیت بنا لیتے ہو۔ تو انہوں نے اس طرح کا معنی کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو دیکھیں گے کہ انہوں نے بعض سلف کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ وہ اس سے عفائف مراد لیتے ہیں، اور لیکن راجح بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کا جو سبب نزول ہے نا وہ بتاتا ہے کہ یہاں محصنات سے مراد ذوات الازواج ہیں۔ جب جنگ کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ اوطاس کے موقع پر نازل ہوئی تھی آیت، تو والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، جب تم قیدی بنا لو ان کو تو پھر تمہارے لیے وہ جائز ہو جاتی ہیں، لیکن کب؟ حدیث میں یہ وضاحت آئی ہے کہ استبراء کے بعد ایک دفعہ آنے کے بعد قید میں وہ عادت شہریہ سے جو شباہانہ پیریڈ ہوتا ہے اس سے فارغ ہو جائیں، جو ان کی اللہ رب العزت نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک حیض آ جائے ان کو، تو پھر اس کے بعد اس مالک کے لیے جس کے قبضے میں وہ آئی ہے یا جس کے حصے میں وہ آئی ہے وہ اس سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ مَا أَنَّ لَهُنَّ أَزْوَاجًا مِنَ الْكُفَّارِ، حالانکہ ان کے شوہر جو کافر تھے وہ موجود ہیں۔ بعض من السلف ان بیع الامۃ طلاق لها من زوجها فتحل لسیدها لعموم الآیت الا ما ملکت ایمانکم سے بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے کہ اگر لونڈی بیچی جائے تو جو آدمی اسے خریدتا ہے تو وہ اس کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے اگر وہ کسی کی پہلی منکوحہ تھی، یعنی پہلے اس کے مالک نے کسی کے نکاح میں اس کو دیا ہوا تھا، اپنے غلام کے نکاح میں دیا ہوا تھا یا کسی اور کے نکاح میں دیا ہوا تھا، تو اس کے بیچنے سے یہ اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، جب اس کی ملکیت بن گئی تو اس کے لیے وہ جائز ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے شوہر کا جو حق تھا اس کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے، لیکن جمہور علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیع الامۃ اس کی طلاق نہیں ہوتی، لونڈی کو بیچنا یہ اس کی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اور ان کے شوہر مغیث والا معاملہ، جب انہوں نے مکاتبت کا معاہدہ کیا تھا کہ میں اتنی قیمت دے دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی قیمت ادا کر دی اور وہ آزاد ہو گئیں۔ تو پھر ان کے شوہر جو تھے مغیث، ان کو اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح قائم رکھیں یا ختم کر دیں، ان کو اختیار حاصل ہو گیا، ختم نہیں ہوا، نکاح ختم نہیں ہوا، وہ با اختیار بن گئی کہ ان کا نکاح ہوا تھا اس وقت جب وہ اما تھی، رقیقہ تھی، اب وہ آزاد اور خود مختار ہو گئی ہیں تو ان کا اختیار بحال ہو گیا، اس نکاح کو باقی رکھنا چاہیں تو ان کی رضامندی سے باقی رہے گا، اور اگر باقی نہ رکھنا چاہیں تو تفریق ہو جائے گی،
وہ اگر علیحدگی پسند کرتی ہیں تو ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی، وہ کہیں گے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔ تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ نکاح باقی رہے، اور وہ ان کا جی نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ رہنے کے لیے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ بیچارے پیچھے پیچھے اور وہ بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلطف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا لوگوں کی رعایت کا منظر دیکھیے کہ آپ نے فرمایا نہیں میں حکم نہیں دے رہا، اس لیے کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کو مجبور کر کے کوئی کہہ دینا، یہ تو پھر یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر انسان اس میں اللہ کے لیے صبر شامل کر رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نہیں آمادہ کر پاتا، تو پھر مجبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم نہیں دیتا، تمہاری مرضی ہے لیکن مشورہ میں دیتا ہوں، تو کہنے لگی کہ نہیں میں اس کو برداشت نہیں کرتی، میرا جی نہیں چاہتا۔ اس طرح سے قبول صورت تھے، یہ قبول صورت بھی نہیں ہوں گے بلکہ وہ تھوڑا سا ان کی سادہ شکل تھی۔ تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کی بیع جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے، لیکن جمہور علماء جو ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوتی، اختیار حاصل ہو جاتا ہے اس کو۔ کتاب اللہ علیکم، یعنی اللہ رب العزت کی یہ تمہارے لیے لکھت ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، اور یہ جتنے محرمات ذکر ہوئے ہیں یہ اللہ رب العزت کے تمہارے اوپر لکھے ہوئے احکام ہیں، اور ان کی پابندی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو پیچھے محرمات ذکر ہوئی ہیں وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بھی وہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ کے اندر ہی آتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں ہے، اور حرام جو ہے یہ بھی منہی عنہ ہوتا ہے، تو جس سے نہیں آئی ہے وہ بھی حرامی کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کے اوپر یہ عطف ہے اس کا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ عطف علی ما عطف علی حرمت ای ما سوا المحرمات المذکوری او ما فی معنی المذکورات الذی علم بالسنت، یہ مذکورہ بالا جتنی اصناف اور جتنے افراد ذکر ہوئے ہیں یہ حرام ہیں، یا جو ان کے دائرے میں داخل ہیں اور سنت سے معلوم ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجمعوا بین الاختین اس کے ساتھ ملا دیا ہے، کس کو؟ المرأۃ وعمتها المرأۃ وخالتها، یعنی جمع بین المرأۃ وعمتها والجمع بین المرأۃ وخالتها، یہ سنت کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ جو علت ہے جمع بین الاختین کی وہ قطع الرحم ہے، کہ ان کی نفرت اور ان کی آپس میں پھر منافست جو ہوتی ہے ذرات کے درمیان، سوتنوں کے درمیان، تو ہماری زبان میں کہتے ہیں سوکن، اور کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آنکھ میں تنکا پڑ جائے نا اور وہ تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس کو کن کہتے ہیں، آنکھ میں کن پڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں 100 کن، وہ ایک سوکن جو ہے نا وہ 100 تنکوں کے برابر ہوتی ہے ہر وقت رڑکتی رہتی ہے، ہر وقت دکھتی رہتی ہے، تو یہ لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے 100 کن۔ یہ جو دھواں ہوتا ہے نا اور وہ چمنی کے ساتھ لگ جاتا ہے یا دیواروں کے اوپر وہ لگ جاتا ہے، اس کو بھی کن کہتے ہیں، اور وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے، اور آنکھ میں پڑ جائے نا تو نظر کو متاثر کر دیتا ہے۔ تو وہ چونکہ دھواں تو بہت زیادہ نکلتا تھا، لکڑی جلتی تھی اور لکڑی کا دھواں اس میں اکٹھا ہو جاتا تھا، گھروں میں بھی ہم نے دیکھا جب ہم لکڑیاں جلاتے ہوتے تھے تو وہ چمنی بنی ہوتی تھی اوپر دھواں نکالنے کے لیے، چولہے کے اوپر نا دھواں نکالنے کے لیے چمنی بنی ہوتی تھی، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دھواں جم جاتا ہے، تہ بن جاتی ہے اس کی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، تو یہ مذکورہ بالا محرمات ذکر کر دی، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور حلال کا دائرہ ہمیشہ حرام سے وسیع ہوتا ہے، حلال کا دائرہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کیسے حلال ہیں؟
وہ حلال ہیں تمہارے لیے، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، جائز طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر آدمی بے لگام کھلا ہوا ہے کہ جس سے مرضی جیسا مرضی تعلق قائم کرے، نہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے ما وراء ذالکم، یعنی ما سوا ذالکم، ان کے علاوہ۔ تو ذالکم کے ساتھ یعنی یہ جو مذکورات ہیں یہ مذکور فوق ہیں، ذالکا یہ مذکور فوق جو اوپر ذکر ہوا ہے، اور کم جو ہے یہ مخاطب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ذالکا ایک کے لیے، ذالکما دو ہوں تو ذالکم زیادہ ہوں تو ان کے لیے، تو کم جو ہے یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، اور ذا جو ہے اشارہ صرف ذا کے ساتھ ہوتا ہے، اور لام جو ہے یہ بودھ کے لیے ہوتا ہے، یعنی مذکورہ بالا جو پیچھے گزر چکا ہے وہ تمہارے لیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ عورتیں ہیں وہ حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہتے ہیں کہ ان تبتغوا باموالکم یہ مفعول لاجلہ ہی ہے، وأحل لکم ما وراء ذالکم، اور تمہارے لیے اس کے سوا خواتین کو حلال کیا گیا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم لأن تبتغوا باموالکم، تاکہ تم طلب کرو اپنے مالوں کو خرچ کر کے۔ تبتغوا، ابتغاء یبتغی، ابتغان کا معنی ہوتا ہے طالب بننا، طلب لے کے آنا، درخواست لے کے آنا، کسی چیز کا جویا ہونا، اس کا طلبگار ہونا، اس کو چاہنا۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم چاہو، حاصل کرنا چاہو، باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین غیر مسافحین، اس حال میں کہ محسنین تم قید میں لانے والے ہو، غیر مسافحین مستی نکالنے والے نہیں، یعنی صرف شہوانی ضرورت پوری کرنے والے نہیں بلکہ پوری ذمہ داری اٹھانے والے کہ ان کو اپنے تحفظ میں لے آؤ، اپنے حصار میں لے آؤ۔ محسنین قید میں لانے والے، غیر مسافحین صرف مستی نکالنے والے نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ دوام کے لیے ہوتا ہے، یہ موقت نہیں ہوتا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آج قائم کیا اور کل ختم کر دیا، رات کو قائم کیا اور صبح کو ختم کر دیا، جیسے حلالے کا نکاح ہے۔ اسی طرح نکاح متع ہے کہ کچھ دنوں کے لیے کیا اور پھر جب وہ مدت ختم ہوگی تو وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا، نہیں۔ محسنین قید میں لانے والے، احسان کی قید میں لانے والے کہ وہ تمہاری قید میں آ جائیں اور تم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اس کے ساتھ پھر وراثت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اولاد کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، جیسا کہ پیچھے اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بتائی، بیویوں کی وراثت کا ذکر کیا اور ان سے نسب ثابت ہوتا ہے، اور یہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ تو ایسا رشتہ جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے، گواہوں کے ساتھ، ولی کی اجازت کے ساتھ، اور تمام تر ذمہ داریوں کے تحمل کے ساتھ، اور پھر نسب بھی اس سے ثابت ہوگا اور وراثت کا بھی اس کا استحقاق ہوگا۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، فما استمتعتم به منہن، پس وہ چیز کہ استمتعتم به منہن، فائدہ اٹھایا اس سے تم نے، ان سے، اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا تم نے ان سے۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن، یعنی جو انسان نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے متع، پلیر اور لذت اور ایک ایسا مزہ حاصل کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جائز رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسی چیز بنا دی ہے جس کی جانبین میں طلب ہوتی ہے، جانبین میں اللہ رب العزت نے اس کا داعیہ اور اس کی طلب رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آنے والی چیزیں جو بہت مشکل ہیں ان کو سنبھالنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے تاکہ بعد والی چیزوں کو برداشت کرنا، تحمل کرنا اس کا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ اب خاتون کے اندر اللہ رب العزت نے جذبہ رکھا ہوا ہے مامتا کا،
کہ عورت چاہتی ہے کہ میری اولاد ہو، اور اولاد کو پالنا، اولاد سے پیار کرنا اور اولاد کی دیکھ بھال کرنا، یہ اس کا طبعی اور فطری تقاضا ہے جس کے لیے وہ مجبور ہوتی ہے۔ بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی ہوتی ہیں تو گڑیاں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ میری گڑیا ہے، میں اس کو کپڑے پہنانے ہیں، میں نے اس کو نہلانا ہے، میں نے اس کو یہ چیز دینی ہے۔ بچے پالنے کا شوق ہے، فطری شوق ہے، اور جب بڑی ہو جاتی ہے عورت تو پھر یہ جذبہ اس کو اولاد کا بے قرار کر دیتا ہے۔ جنسی متعہ جو ہے یہ کم ہوتا ہے، اولاد کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اولاد کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، اور اولاد نہ ہو تو عورتیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، گلنا شروع ہو جاتی ہیں، دکھی ہو جاتی ہیں، مکتئب ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ تو یہ جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ رحم اللہ رب العزت نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس سے انسانی نسل نے بڑھنا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کر دیا۔ اور جانبین کے لیے وقتی لذت کا بھی سامان اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے ساتھ کشش، الفت، محبت، جیسا کہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ کیسے ہے دوسرا؟ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ سکون جو ہے زندگی کا، راحت اور سکون، یہ اسی جوڑے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت نے مودہ، پیار اور رحمت، شفقت، یعنی ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، یہ جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا ہے۔ تو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ استمتعتم بِهِ کہ اس سے تم نے استمتاع کیا ہے۔ متع جو ہے یہ اس لذت اور فرحت اور اس مزے کو کہتے ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور انسان اس سے سرشار ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو متع کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہ نکاح متع جو ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس میں صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ وقتی لذت انسان کو حاصل ہو جائے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو تم نے ان سے متع حاصل کیا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو اس کا تقاضا اور اس کا حق یہ ہے کہ ان کو ان کے مہر اور جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو، فریضتاً، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرض ہے، یا جو تم نے مقرر کر دیا ہے کہ یہ کچھ ان کو دینا ہے، وہ ٹھہرایا ہوا، مقرر کیا ہوا ان کو دو۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما تراضیتم بھی، اس میں جو آپس میں تم باہمی رضامندی کے ساتھ چھوڑ دو، دے دو، تم زیادہ دے دو یا وہ جو لینا ہے اس میں سے کچھ وضع کر دیں، چھوڑ دیں، من بعد الفریضہ، اس مہر کے مقرر کرنے کے بعد جو تم نے کیا ہے، یا اور بھی جو شرط شروط مہر اپنا نکاح کے موقع پر عائد کی جاتی ہیں کہ یہ دینا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، تو اس کے بعد دستبردار ہو جائے کوئی باہمی رضامندی کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اصل میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے ذہن میں خدشات ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں نا وہ ان خدشات کے تحفظ کے لیے کچھ شرطیں، کچھ معاہدے کر لیتے ہیں کہ جی ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تاکہ اپنے آپ کو مستقبل میں محفوظ کر لیں۔ اور بعض میں جب تعلق ایسا بن جاتا ہے کہ پورا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ یگانگت اور الفت اور محبت استوار ہو جاتی ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو پھر ان شرطوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی چیز سے دستبردار ہونا چاہے تو ہوا بھی جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح مہر بھی ہوتا ہے،
بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی خاصی مہر کی رقم جو ہے مقرر کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ معجل تو یہ ہوگا اور مؤجل یعنی اگر طلاق اور علیحدگی ہو تو پھر یہ دینا ہوگا تاکہ بندہ جو ہے نا وہ قابو میں رہے، ایسا کرتے ہیں۔ تو بعد میں اگر کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے کہ چلو جی وہ نظر انداز کر دیا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ حق مہر جو ہوتا ہے یہ خاتون کا حق ہوتا ہے۔ آتوا النساء صدقاتہن نحلا آتوہن اجورہن، یہ ان کا حق ہے۔ ولی جو کوئی لیتا ہے اس موقع پر تو وہ الگ چیز ہے، وہ اس کے لیے لے اور اس کو دے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے لیتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، یا بعض خاندانوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا حق مہر اتنا ہے اور وہ خاندان والے اتنا لیتے ہیں، لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں میں چلتا ہے، یہ چلتا ہے۔ تو اس طرح کی جو شرط ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے، لیکن کوئی شرط اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو کیسے ہے وہ حدیث، ان حق شروط ان توفی بہا یا ان توفوا بہ مستحللتم بہ الفروج ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، پورا مہر معاف کر دیں یا اس کا بعض حصہ معاف کر دیں۔ اور بعض لوگوں نے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس جملے کو اس سیاق سے الگ کر کے اس کو ایک دوسرا حکم جو ہے نا وہ اس سے استنباط کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلا جو سیاق تھا محسنین غیر مصافحین فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ وہاں بات پوری ہوگی، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور فَمَسْتَمْتَعْتُمْ سے یہاں ایک نئی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ حَمَلَ مَا قَبْلَهُ عَلَى الْمُتْعَةِ فَعِنْدَهُ مَعْنَاهُ إِذَا عَقَدْتُمْ إِلَى أَجَلٍ بِمَالٍ وَتَمَّ الْأَجَلُ إِنْ شَاءَتْ زَادَتْ فِي الْأَجَلِ وَزَادَ فِي الْأَجْلِ وَإِلَّا فَافْتَرَقَا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ سے وہ کہتے ہیں کہ نکاح متع مراد ہے، نکاح متع مراد ہے، یعنی نکاح متع کیا ہوتا ہے کہ خاوند والی عورت ہو یا کنواری عورت ہو یا بیوہ عورت ہو بے شوہر کے، وہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتی ہے کہ میں راضی ہوں کہ تو میرے ساتھ یہ نکاح والا تعلق قائم کر لے اتنی مدت کے لیے اتنی رقم کے بعوض، تو یہ جائز ہے نکاح متع۔ عرب جاہلیت کے اندر تو یہ عام تھا، لوگ ایسا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ سے یہ منقول ہے کہ بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، فتح مکہ کے موقع پر اجازت دی، اور لوگوں نے یہ عمل کیا بھی، اور یہ عام سفر کے اندر لوگ اس طرح کر لیتے تھے، جب کہیں کسی جگہ پہ گئے وہاں قیام کیا ٹھہرے تو وہاں کسی خاتون کے پاس جا کے سامان بھی رکھ دیا، قیام بھی کر لیا، اور اس کے ساتھ یہ تعلق بھی استوار کر لیا، تو یہ متع کا نکاح یعنی نکاح موقت، نکاح موقت مدت معلوم کے لیے اور اجر معلوم کے ساتھ، یہ جاہلیت میں معمول بھی ہی تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی احادیث منقول ہیں، ایک خیبر کے موقع پر اس کی ممانت، اور دوسرا فتح کے مکہ کے موقع پر اس کی ممانت، اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس کا ذکر ہوا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو وہ اسی چیز کو جو پہلے سے موجود تھی لوگوں کو بتائی ہوئی تھی اسی کا اعلان اور اظہار کیا۔ تو اب امت کے اکثر علماء کا تو یہی موقف ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے اور ابد الآباد کے لیے منسوخ ہے اور اب یہ جائز نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ وہ اس کا فتویٰ دیتے تھے کہ یہ ضرورت کے لیے جائز ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک طرح کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے لیے یہ جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس سے رجوع ثابت ہے، نقل کیا گیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ان کا فتویٰ ہے۔
اور لیکن وہ اس کو اضطراری حالت میں ہی جائز سمجھتے تھے کہ جب انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ کر سکتا ہے، اضطراری حالت میں اس کو جائز قرار دیتے تھے، عام نہیں، عام اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، اضطراری حالت میں اجازت، اور امام احمد سے بھی اضطراری حالت میں ہی یہ جو ہے نا وہ ان سے جواز کی روایت ہے، لیکن مشہور روایت ان کے مذہب کی یہی ہے کہ یہ منسوخ ہے اور ممنوع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مراد ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، یعنی مدت بڑھانے کا بھی اختیار ہے اور اجر بڑھانے کا بھی اختیار ہے، اور جب مدت پوری ہو جائے اور اس اجرت کے اوپر جو یا اس معاوضے کے اوپر جو مدت مقرر کی گئی تھی جب وہ پوری ہو جائے تو پھر طلاق کے بغیر ہی علیحدگی ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ ہے، اور وہ شوہر والی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بیوہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کنواری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور شیعہ مذہب کے اندر یہ آج بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ مشروع ہے اور اس کی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے، اور ان کے ہاں کہتے ہیں کہ اس کا رواج بھی ہے، اس سے پورا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ہاں جو ہے نا وہ یہ ممنوع ہے اور حرام ہے اور منسوخ ہے اور اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ جو سیاق ہے اور سیاق و سباق ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہاں اس نکاح کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے جس نکاح کے لیے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ سے حکم شروع ہوا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کا بھی ذکر فرمایا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَلَهُنَّ مَا تَرَكْتُمْ، اور پھر اس نکاح کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، یہ جتنے احکام ہیں یہ سارے اسی نکاح کے متعلق ہیں جو ولی کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے، گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پوری ذمہ داری کے تحمل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اسی نکاح کا سیاق ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یعنی یہ انسان کو اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزار کے تم ایک فرحت اور ایک متع اور ایک لذت حاصل کرتے ہو، تو اس کا حق پورا کرنے کے لیے، یہ لذت لینے کے لیے تو تم تیار ہو، اور یہ تو تم چاہتے ہو کہ تمہیں حاصل ہو، اور پھر اس کی جو ذمہ داریاں ہونی پورے کرنے کے لیے تیار ہو نہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو تم نے ٹھہرایا ہوا ہے ان کا حق کو ان کو ادا کرو، پھر اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرو، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہاں وہی جس نکاح کا پیچھے ذکر چلا آ رہا ہے اسی نکاح کا ذکر ہے، اور یہ کوئی نکاح متع والی بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن علماء میں، اہل سنت کے علماء میں بھی بعض اب بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں کہ سفر کی حالت میں یا ضرورت اور اضطرار کی حالت میں اس طرح کے نکاح کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اہل سنت کے علماء جو ہیں عام طور پر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العزت بندوں کی مصلحتوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکام میں حکمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، علم مصلحتوں کے علم کے ساتھ مضار اور مصالح، مفاسد اور مصالح، ان کا پورا علم ہے، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، اور حکیمہ اللہ رب العزت کے کاموں میں حکمت بڑی ہوتی ہے، یعنی اس میں انسان کی لیے بہتری اور بھلائی ہوتی ہے اور اسے مفاسد سے تحفظ دیا جاتا ہے۔